ویلکم بیک جاگو دنیا. بلال بھائی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بلال بھائی, جب آپ کو کالرز کوئی پریشانی یا مسئلہ بتاتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ زیادہ تر غلطیاں لیڈیز میں نکلتی ہیں, جینٹس میں کیوں نہیں؟ سائمہ قریشی فرام اسلام آباد. اس کا جواب اگر میں نہ ہی دوں تو بہت بہتر ہے. کیوں؟ آئی تھنک ان دا لاسٹ 10 years the experience that I have, آدمیوں کے مسائل probably ایموشنل کم ہوتے ہیں, خواتین کے ہوتے ہیں مسائل, اس لیے لیکن کہ آدمی زیادہ اپنے ایموشنز کو ایکسیس نہیں کرنا جانتے, ایکسیس نہیں کرنا چاہتے, اوور لک کرتے ہیں, سینسٹیو ہی نہیں ہوتے اس چیز کے بارے میں. نادیہ آپ کی تحسین بھائی کی آواز بہت خوبصورت ہے اور جب یہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. نعمان اقبال سیالکوٹ سے, آئی تھنک وی بوتھ اگری آن دیٹ. بلال بھائی, منت مانگنے کا کیا کانسیپٹ ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ فضا شاہد پوچھتی ہیں لاہور سے. یہ تو خالد ظہیر صاحب سے میرے خیال میں سوال بنتا ہے. ڈن ہے, یہ خالد ظہیر صاحب اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے ناظرین, تو یہ ضرور ان سے سوال ہم پوچھیں گے. سلام جاگو دنیا. وعلیکم السلام. شعیب ظفر اوکاڑا سے, بلال بھائی پلیز فطرانے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. خالد ظہیر, ڈن ہے. منت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہ یا رسول اللہ, میں نے ایک بات کے لیے یہ منت مانی تھی کہ میں غلاظت کھاؤں گی, تو اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں؟ تو آپ نے کہا کہ تم کسی سود خور کے گھر کے سائے کے نیچے جا کے کچھ کھانا کھا لو تو وہ غلاظت کے برابر ہے. سود خور کے گھر کے سائے کے تلے. سود تو ہم سب لے رہے ہیں بینکس میں. مجھے آج کل یہ ٹینشن ہوئی ہے کہ ٹو سیفٹی ڈپازٹ اور ناٹ ٹو سیونگز ڈپازٹ بیکاز آف دا سود فیکٹر. لیکن اب تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک کمپیریٹیو بینکنگ ہے, لیکن وہ بھی وہی چیز ہے درست, لیکن اس میں نیت کا ایک عنصر تو بہتر ہے نا. اچھا, یہ بھی ڈاکٹر خالد ظہیر سے پوچھنا چاہیے, what should I do with my savings. یہ بات اب بتائیے. یو ہیو اے دھتا ود یو اینڈ یور لاٹ آف میلز لاسٹ ویک جو آئی ہیں, ان میں سے ایک سب سے پہلی جو میل ہے یہ تو ایک ہمارے مسیح بھائی کی ہیں, سنیل, لیکن سنیل نے کہا ہے کہ آپ نے میرا پرابلم جو ہے وہ آن ایئر نہیں کرنا. ہی ہیز ریٹن می ہز میل. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ریمبر سنیل بیکاز اٹس ویری ڈفرنٹ فار نان مسلم ٹو آسک کہ میں کون سی تسبیح پڑھوں. اٹس بیوٹیفل. ایک دوست ہیں توحید حسن, یو ہیو ڈن یور FSc, you could not achieve grades good enough to get into engineering. اب اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ CA کریں تو ایز اے ٹیچر آئی ول ناٹ آسک یو, ایڈوائز یو ٹو آپ CA کریں. اس دو وجوہات کی وجہ سے. CA ایک بڑا لمبا پروسیس ہے اور یہ تھوڑا سا آپ کی طبیعت کے مطابق, کیونکہ آپ کیجول ہو تو یہ سسٹمائزڈ اتنا نہیں ہے. آپ 6-7 سال میں میرے خیال میں پھر اس کو پورا نہیں کر سکو گے. میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ MBA یا IT کی طرف جاؤ. دس ول سوٹ یور ٹیمپرامنٹ, پرٹیکولرلی مینجمنٹ اینڈ کمپیوٹر, دے ول بوتھ سوٹ یور ٹیمپرامنٹ. دس از آئی تھنک ویئر یو شوڈ گو, اور اس میں تم آسانی سے جا بھی سکو گے. کالر موجود ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نادیہ, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ. کون بول رہے ہیں؟ میرا نام علی رضا ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی علی رضا. بلال بھائی کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج جو ناخوشگوار واقعہ ہوا اس سلسلے میں بات کرنی تھی. ابھی غنی بھائی بھی اسی بارے میں بات کر رہے تھے, خودکشی دھماکہ جو ہوا ہے. جی کوہاٹ میں. جی, تو آپ لوگ کی مجھے یاد آتا ہے سورہ بقرہ جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت شاندار قسم کا لیسن ہم لوگوں کو لرن کرنے کو دیا ہے. ابھی بات ہو رہی ہے خونی انقلاب کی, تو آئی ڈونٹ فورسی ایسا کوئی انقلاب ممکن ہے اس معاشرے میں, کیونکہ وہ جو معاشرہ تھا جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا, اور جس کے اوپر یہ واقعہ ہے سورہ بقرہ کا, کہ انہوں نے سارا کاروبار ایوری تھنگ, دے کلوز ڈاؤن ایوری تھنگ. انہوں نے کہا کہ جب تک اس کا قاتل نہیں پکڑا جائے گا تب تک وہ کوئی کام نہیں کریں گے. تو جب تک ہمارے معاشرے میں بے گناہوں کا قتل ہوتا رہے گا اور سائلنٹ میجورٹی, اوور ویلمنگ میجورٹی سائلنٹ ہی رہے گی, you don't foresee any انقلاب. میں تھوڑا سا علی رضا آپ سے ڈس ایگری اس لیے کروں گا کہ انقلابوں کو فورسی کرنا جو ہے یہ بہت مشکل سا کام ہے, اور پھر اللہ کی رضا ہے. اگر پاکستان میں انقلاب آئے گا تو اللہ کی رضا سے آئے گا. میں نے کل بڑی خوبصورت ایک بات ایک بڑے استاد کے پاس سنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ 14 اگست کی بجائے پاکستان کی سیلیبریشن 27 رمضان کو کیوں نہیں کرتے, اور جس مجلس میں کہا وہاں پہ میرے خیال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں شاید لاکھوں لوگ ہوں گے, اور لوگ اس بات سے اگری کر رہے تھے.
میں نے جتنی عمر اس ملک میں گزاری ہے میرے خیال میں لوگوں کا رجحان جو ہے وہ مذہب کی طرف بہت پازیٹیو طریقے سے اور بہت آبجیکٹیولی ڈیولپ ہو رہا ہے. آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر اگلے 10 سال میں پاکستان کا نصیب جو ہے یہ بہت زیادہ بدل بلال بھائی پھر یہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں, کرسچن بھائی ہیں, پارسی بھائی ہیں, سب کو 27 رمضان پہ پاکستان ڈے منانا پڑے گا. پاکستان ڈے جو ہے وہ اگر 27 رمضان کو منایا جائے تو اس میں کیا برائی کیا ہوگی؟ نہیں, کوئی برائی نہیں ایوریبڈی وڈ بی. ان کے لیے 27 رمضان جو ہے وہ کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے. ان کے لیے ہاں 14 اگست اور 27 رمضان میں کوئی فرق کیوں ہو؟ اگر 27 کیونکہ وہ دوسرا کیلنڈر فالو کرتے ہیں, لیکن درست وہ کیلنڈر بھی کوئی الہامی کیلنڈر تو نہیں ہے کہ دونوں دن منائے جائیں. جو جارجین کیلنڈر ہے یہ بھی تو ایک جارجین کیلنڈر ہی ہے نا. ہمارے پہ کوئی ایسی بندش تو نہیں ہے کہ ہم نے جارجین کیلنڈر کو ہی فالو کرنا ہے. اگر ہم لونر کیلنڈر کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی عجب بات ہوگی؟ آپ سے پوائنٹ ٹیکن. مجھے بتائیے کہ یہ جو لیکن جو ایک یہ بات کر رہے تھے کہ اگر سائلنٹ میجورٹی خاموش رہے گی تو پھر چینج کیسے آئے گا؟ میرا نہیں خیال کہ سائلنٹ بہت سی میجورٹی جو ہے وہ سائلنٹ ہے. پہلی بات تو یہ میرے خیال میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی فرسٹریشن کی ایک اچھی خاصی پیک کی طرف بڑھ رہے ہیں. اٹ اونلی از اے میٹر آف ٹائم کہ کہاں پہ اس ساری میجورٹی کو, جو کہ جس کو میں انورٹڈ کاما یہ بات کہہ رہا ہوں جس کو سویلائز سوسائٹی کہتے ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ان سویلائز سے لوگ ہیں. میرے خیال میں ان کو ایک چھوٹی سی لیڈرشپ اور گائیڈنس کی بات ہے. دا مومنٹ یو ہیو اٹینڈ دیٹ, یا شاید ان میں سے ہی نکلا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. اٹ ول بی اے مومنٹ when this thing can happen. We are just sitting on the edge when the change will come, and it will come inshallah ta'ala. It has to come. ایک دوست نے, ڈاکٹر غفور صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے ایک کتاب کا نام لیا ہے تذکرۃ الاولیاء, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں. آپ ان واقعات کو تاریخی طور پہ کہاں تک صحیح یا کہاں تک غلط سمجھتے ہیں. ڈاکٹر غفور صاحب, میری رائے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے. میرے خیال میں اگر آپ آج کی ورلڈ ہسٹری کو دیکھیں تو ہمارے 99.99% ہسٹورینز جو ہیں وہ اس بات کو آرکیولوجیکلی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ جو ورلڈ ہسٹری کہہ رہے ہیں وہ اتنی ایکوریٹ ہے جتنی کہ ایکوریٹ ہمیں بتائی جاتی ہے. جبکہ اگر آپ ان معاملات میں دیکھیں جن معاملات میں آپ کو روایات ملتی ہیں یا احادیث ملتی ہیں, سنت ملتی ہے, اس میں اور عام ورلڈ ہسٹری کے اندر ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے. آرکیولوجی کے علاوہ آج بھی قرآن کے ٹیکسٹ جو ہیں وہ ٹریپولی میں اور رشیا میں پڑے ہوئے ہیں. کاربن ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. One difference that is there in this history is the character of the narrator. کردار جو شخص کہہ رہا ہے تاریخ کی بات کو, یہ چیز جو ہے یہ سیکولر ہسٹری کے اندر کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ فرض کر لیتے ہیں ایز اے مفروضہ, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تاریخ جو ہے یہ روایت ہے, یہ تاریخی بات نہیں ہے. اس کے باوجود آپ مجھے ذرا بتائیے, اور لیٹ می آلسو سے دس کہ خواجہ فرید الدین اتار جو ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ حسن بصری کا کریکٹر دیکھیں تو حسن بصری ایک خواجہ سرا کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ تھوڑا سا اس سے حجاب کر رہے تھے. تو خواجہ سرا نے حسن بصری کی طرف دیکھا اور کہا کہ حسن بصری, اب حسن بصری کو کہتے خواجہ سرا کہ میرا پردہ خدا نے رکھا ہے حسن, تو میرے پردے کو عیاں کیوں کر رہا ہے. اب یہ جو سبق ملتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ معاشرے میں اپنے آپ کو لیسر فیل کر رہا ہے, وہ اپنے زمانے کے ایک مسٹک کو لیسن دے رہا ہے کہ تم جو بات کر رہے ہو یہ طبیعت پہ ناگزیر گزرے گی, تم یہ ایسا نہ کرو. حسن بصری ایک جگہ سے گزرے تو ایک آدمی کیچڑ میں سے گزر رہا تھا, شاید نشے میں تھا یا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. تو حسن بصری نے بڑا 1122 کریٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کی, اس کے پاس گئے اور کہا کہ ذرا سنبھل کے چلو. اس شخص نے حسن بصری کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ حسن بصری میرا خیال نہ کر, اگر میں اس کیچڑ میں گروں گا تو میں اکیلا گروں گا, تو اپنی فکر کر, اگر تو گرے گا تو تیرے پیچھے پوری امت گرے گی. اب یہ جو میسیجز آپ کو کہانی میں ملتے ہیں, اگر آپ اس کو ایک لٹریچر کا ایک حصہ بھی سمجھ لیں تو پھر بھی ان معاملات کی جو ویلیو ہے. ایک عورت گئی حسن بصری کے پاس, اپنے شوہر سے اس کی لڑائی ہو گئی اور وہ جس طرح ننگے پاؤں ننگے سرتی بھاگی ہوئی گئی اور حسن بصری سے کہا کہ میرا یہ جھگڑا ہو گیا. تو حسن بصری نے تھوڑا سا حجاب کیا اور کہا اس عورت سے کہ تو ذرا اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لے.
اس عورت نے کہا میں تو حسن بصری آپ سے فتویٰ ہی نہیں لوں گی، کیونکہ میں تو ایک چھوٹی سی عام سی عورت ہوں، اگر مجھے اپنے شوہر کی محبت میں یہ نہیں پتا کہ میں کس حالت میں ہوں تو تم اللہ سے کس طرح کی محبت کرتے ہو کہ تمہیں یہ پتا کہ میرے سر پہ دوپٹہ ہے اور پاؤں میں جوتی ہے کہ نہیں. یہ سبق جو ہے اگر ان کو بھی آپ لے لیں تو میرے خیال میں یہ بھی بڑی اچھی بات اور بڑی صحت مند بات ہوگی. اور سیگمنٹ کلوز ہوا چلا. جمعۃ الوداع آپ کو بہت مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اینڈ 27ویں آپ کو بہت مبارک. پاکستان ڈے آپ کو بہت مبارک. الحمدللہ رب العالمین. آئی ایم ویری ہیپی کہ اگر یہ پاکستان ڈے ہو ویسے ہے نا. یہ پاکستان ڈے تو کیوں نہ ہے، ہو؟ وہ ہے تو صحیح. آلدو 14 اگست آئی سپوز ایک روایت ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک روایت ہے. آئی کائنڈ لائک مائی 14 اگست as well. لیکن آئی ول آلویز لک ایٹ 27ویں ود ڈبل مبارک ناؤ. اور ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ ڈاکٹر خالد ظہیر ہے ہمارے ساتھ بریک کے بعد.